بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں دو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کون سے وزیر صاحب تھے کہ جس نے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا جناب کہ میرے ساتھ کتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، یہ آج کوئی پتہ چل گیا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری خبر یہ کہ غداری کے مقدمے میں ایک بڑا نیا اہم موڑ آ گیا ہے۔ وہ جو مقدمہ نہیں درج ہوا تھا غداری کا، تقریباً پوری نون لیگ پر اور وغیرہ، اس پہ ایک اہم موڑ آیا ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے اور وہ دفعات بتائیں گے۔ جناب آپ کو بتاؤں گا کہ جو دفعات لگائی گئیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کہہ کے مار کے ہنسیں گے یا روئیں گے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ دفعات ذرا آپ دیکھیے گا جو دفعات لگی ہیں، جو سیکشنز لگے ہیں۔ لیکن سب اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم جناب مولانا عادل خان صاحب کے قتل کی بھرپور انداز میں مذمت ہے۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن فرقہ وارانہ سازش کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر کے مذموم مقاصد کو ناکام بنائیں اور ایسے عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ میں تو اتحاد بین المسلمین کا تو قائل ہوں ہی ہوں، میں تو اتحاد بین الانسانیت کا قائل ہوں۔ انسانیت میں اتحاد ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی جتنی مذمت کی جائے مولانا صاحب کے قتل کی اتنی ہی کم ہے۔ آ جائیں جناب خبر سے پہلے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آٹا پھر سے شارٹ ہو گیا ہے مہنگے داموں ہونے کے باوجود۔ اب وہ جو ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں ایک انتشار سی کیفیت ہے نا، 80 90 100 جدھر جس کا داؤ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچ رہا ہے، مل پھر بھی نہیں رہا۔ پشاور میں لمبی قطاریں جناب، کراچی میں آپ دیکھ لیں 20 کلو کا توڑا 1500 کراس کر گیا، یہاں پر بھی پنجاب کے وہی حال ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور جناب اب جو لیٹسٹ خبر ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی کی چیزوں کی مہنگائی ہے نا، ان کے دام وغیرہ اور ان ساری چیزوں کو نا ٹائیگر فورس دیکھے گی۔ خیر میں انتہائی ادب سے کہوں گا کہ میں نے کہا سر کہ یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ مطلب جہاں آپ کے پاس پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوں، پرائس کنٹرول کے ادارے ہوں، میجسٹریٹ ہوں، بہت پورا ایک سسٹم ہو، انسٹیٹیوشنز ہوں، پولیس ہو، باقی سارا کچھ یہ جو ریلیونٹ کنسرنڈ ادارے، وہاں ایک پرائیویٹ فورس اگر دیکھے تو وہ والی بات ہے، وہ کار سرکار میں مداخلت نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے پھڈے ہو چکے ہیں، اور وہ ٹائیگر فورس مجھے تو سمجھ نہیں آتی بھائی، کسی کو نظر آئی ہو تو ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ کیا یہ مبینہ طور پہ کیا غیر سنجیدگی نہیں ہے؟ بھائی مہنگائی جن فیکٹرز کی وجہ سے ہے، وہ پتہ ہے مہنگائی کو ایسی ہے کہ بٹن دبے گا تو وہ جناب اس طریقے سے تو ختم ہو جائے گی، تو پھر کل دبا دیں بٹن۔ یا ٹائیگر فورس پتہ نہیں وہاں سے وہ پتہ کرے گی قیمتوں کی، اور آپ قیمت کا بالکل جو آرڈر کریں گے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اب حالات تو یہ ہیں کہ بندہ جا کے کہے تو وہ پھر میں نے کل بھی کہا تھا تو کچھ لوگوں کو ناراضی ہو گئی تھی کہ یہاں پہ آپ مہنگائی کی بات کریں کہ وہ ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ صورتحال جو ہے نا، اس قسم کی ناج پہ حالات پہنچ گئے ہیں۔ ایک شاپ پہ جائیں اپنا ریٹ ہے، دوسرے پہ جائیں اپنا ہے، تیسرے پہ جائیں اپنا ہے، انتشار کی سی کیفیت ہے، کچھ بھی نہیں کنٹرول ہو پا رہا۔ خیر آ جائیں جناب میں نے کچھ روز پہلے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ کچھ وزراء بھی ہیں، کوئی ایک دو، کچھ باقی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ 1.5 درجن کے قریب ہیں، اور انہوں نے وہاں رابطہ کرنے کی کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے بھی بتایا، پھر میں نے کنسرنڈ کوارٹر سے بھی پتہ کیا، انہوں نے بھی کہا جی ہاں بالکل ہے۔ اب پتہ کیا ہے، اب میں نے ذرا نوٹ کیجئے گا، کیونکہ میں اپنی گواہی اس پہ دیتا ہوتا ہوں کہ جو میری ویڈیو آلریڈی موجود ہوتی ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ میں نے کیا کہا تھا ویڈیو میں نے کہا ہیں جناب کچھ الیکٹیبلز ہیں، کچھ باقی لوگ بھی ہیں، کچھ اسلام آباد کے آس پاس کانسٹیچوئنسی سے بھی ہیں، تو بہت آپ ماشاءاللہ بہت ہی سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھ جاتے ہیں، آپ نے اسی وقت ہی کامنٹس میں نام لینا شروع کر دیا تھا۔ تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کا دورہ کیا جناب وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر نا
کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. زیادہ سے زیادہ اگر استعفے دیں گے بھی صحیح تو 18 سے 20 لوگ استعفیٰ دیں گے. اور انہوں نے پھر نام لے کے کہہ دیا کہ خواجہ آصف بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ ہی خواجہ آصف نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں اور نہ ہی وہ نواز شریف کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کسی کو اس طریقے سے پن پوائنٹ کریں اور آپ کسی کا نام لے کے, تو خواجہ آصف صاحب نے بھی پھر ادھار تو نہیں رکھا, انہوں نے نقد و نقد سب کو چکا دیا. انہوں نے اسی خبر کو ٹیگ کیا اور جناب ساتھ یہ لکھ دیا کہ ٹویٹ میں کہ ان سے کوئی پوچھے, فواد چودھری صاحب سے ان سے کوئی پوچھے, ذرا غور کیجئے گا الفاظ پہ, خواجہ آصف صاحب کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا کہ ان سے کوئی پوچھے کہ وہ کون وزیر تھا جس نے لندن فون کیا اور کہا کہ میرے ساتھ 11-12 پی ٹی آئی ایم این ایز ہیں, کچھ کریں, ہم تیار بیٹھے ہیں. خواجہ آصف آگے لکھتے ہیں کہ جن کو فون ہوا تھا ان کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں. اب یہ اس کے بعد میرا خیال ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے کہ کس نے فون کیا, کس کو فون کیا. یہ تو خیر خواجہ آصف صاحب نے نہیں بتایا, لیکن مجھے ہے معلوم جس کو فون کیا. لیکن بات وہی ہوتی ہے, کچھ کرٹسی ہوتی ہے, جرنلسٹک ایتھکس ہوتے ہیں, جب نام کی اجازت نہیں ہوتی تو نہیں بتاتے. ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھ آ گئی نا. اب دو باتیں ہیں بھائی, ایک تو اس پہ میں آتا ہوں, غداری والے مقدمے پہ میں آتا ہوں. ایک تو یہ وقت بتائے گا, وہ کہتے ہیں ان کا فارورڈ بلاک ہے, وہ کہتے ہیں ان کا فارورڈ بلاک. اب جلد معلوم ہو جائے گا کہ فارورڈ بلاک کہاں ہے, کس جماعت کا ہے, یہ بھی پتہ چل جائے گا, اور کن کا ہے اور کتنے بندے ہیں. چلیں یہ تو آپ وقت کے ساتھ, اور ویسے بڑا جلدی پتہ چلے گا, کیونکہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا نا کہ خود حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں نقوی صاحب بس یہ 1 مہینے 2 مہینے میں نا اس کا پتہ چل ہی جانا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. میں تو بالکل کنفرمڈ ہوں کہ یہ جو گوجرانوالہ والا جلسہ ہے نا 16 تاریخ کو, مریم نواز صاحب کے یہ اپنا ریلی بھی اور جلسہ بھی, باقی بھی آ رہے ہیں, بلاول صاحب بھی آ رہے ہیں, باقی رہنما بھی آ رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکل. اس جلسے کے بعد بھی بہت ساروں کا موڈ بہت انداز میں پتہ چل جائے گا. اور وہی والی بات ہے کہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب والی کی جلسوں اور ریلیوں کو دیکھ کے مذاکرات کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ پیغام پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ابھی تک تو یہی ہے کہ کوئی اور اس طرح کا مسہیب خدا نخواستہ نہیں ہو جاتا, یہ کوئی اور کوئی بڑی گرفتاری ہے اس طرح کا, تو ابھی تک تو بہت اسی طرح کا ہے کہ بھائی لوگ تو بڑے نکلنے لگے ہیں. چلیں, اور دوسری بات کہ فواد چودھری صاحب کی بات سے اب یہ دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب نے پھر اس کا جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب نے خواجہ آصف صاحب سے کہلوا دیا. یہ بھی آپ اندازہ کریں, حکومت اپنے پیر پہ آپ کلہاڑی مار رہی ہے. انہوں نے کہلوا دیا کہ جناب میں تو نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو ان کے بیانیے کے بھی ساتھ کھڑا ہوں, اور میں تو استعفیٰ بھی دوں گا. انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بیان کی تردید کر دی. اب وہی بات ہے نا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی پوچھے کہ اپوزیشن کے اس احتجاج کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا, میں بھی کہتا ہوں, باقی لوگ بھی سارے کہتے ہیں جناب حکومت نے خود کیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے انسیگیٹ کر کے جناب ان کو اکسا کے اس سٹیج پہ لایا ہے انہوں نے. غداری کے مقدمے میں آ جائیں جناب. غداری کا مقدمہ جو درج ہوا تھا چند روز پہلے لاہور میں, نواز شریف صاحب کے خلاف, مریم نواز صاحبہ کے خلاف, نون لیگ کی پوری قیادت کے خلاف, 3 ان میں ریٹائرڈ جرنیل تھے ان کے بھی خلاف, شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, ایاز صادق, کوئی نام رہ نہیں گیا. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بھی وہ درج ہو گیا مقدمہ, غداری, بغاوت اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اچھا میں آپ کو پہلے نا اس میں ایک نیا موڑ آیا, وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس میں آپ ذرا تھوڑی سی دفعات دیکھ لیں کہ جو بدر رشید صاحب تھے, کوئی بڑے محب وطن شہری, وہی جو پی ٹی آئی والے, جن کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا, پی ٹی آئی کے کارکن تھے, جن کے ساتھ باب رحمتے سمیت سب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, آصف غفور صاحب کے ساتھ بھی اس کی تصویریں تھیں, اور وہ بدر رشید صاحب خود بھی مقدمات میں ملوث تھے, ان پر خود بھی مقدمات تھے. وہی بدر رشید صاحب, اب دوبارہ جناب بدر رشید صاحب یہ آئے, ان کو گرفتار کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. چلیں اچھا چھوڑ دیں. اس میں جو دفعات لگی ہیں نا وہ بڑی دلچسپ دفعات ہیں. اس میں جناب 124A لگی ہے بغاوت کی, 121A لگائی تھی پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش. یہ PPC کی دفعات ہے نا, پاکستان پینل کوڈ, جس کو تعزیرات پاکستان بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب 121A بھی اس میں لگی, یعنی پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش, یہ دفعہ لگی. ٹھیک. 120 اور 120A لگی مجرمانہ سازش. 123A لگی, سنیے گا ذرا, 123A بھی FIR میں کٹی ہے, ملک کی تشکیل کی مذمت اور اس کے وقار کو ختم کرنے کی حمایت.
اب اس پہ رونا آئے یا کہہ کے لگائیں، کیا کریں؟ یہ دفعات لگی ہیں اس مقدمے، اس ایف آئی آر میں۔ 124 آگے سنیے گا، 124 سے کسی بھی قانونی طاقت کے استعمال کو روکنے کے لیے صدر یا گورنر وغیرہ پر حملہ کرنا۔ اب آپ اندازہ تو کریں کیا کیا دفعات لگا دی ہیں۔ 153 مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کا فروغ کرنا۔ اب ایک بغاوت والی دفعہ چھوڑ دی گئی ہے، باقی دفعات اڑا دی گئی ہیں، اور تمام کے تمام نون لیگ کے باقی سب کا نام نکال دیا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ سمیت، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سمیت، اور تمام وہ جو ریٹائرڈ جرنیل تھے ان کے بھی، صرف نواز شریف صاحب کا نام اب ایف آئی آر میں ہے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، مجھے کبھی کبھی یقین کریں یہ نہیں ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے بالکل یہ گمان گزرنے لگتا ہے، یقین کی حد تک یہ شک ہونے لگتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ کل کو ٹائم سے پہلے یا ٹائم کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت اپنے ٹائم مکمل کر کے اگر ختم ہو تو ایسا نہ ہو کہیں کہ یار یہ کہیں کہ ہماری تو حکومت آئی ہی نہیں تھی۔ مطلب لگتا تو ایسے ہی ہے نا، اللہ معاف کرے جو حالات ہیں۔ اس بدر رشید کے کہنے پر کیا کیا دفعات لگا دی گئیں، یہاں ایف آئی آر کتنی مشکل سے کٹتی ہے، جینوئن ایف آئی آر کتنی مشکل سے کٹتی ہے، لیکن ایسی ایف آئی آر کٹ گئیں، ایسی دفعات لگا دی گئیں۔ آپ حالات تو دیکھیں، آپ اندازہ تو کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔